أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت کی تعریف ہے کہ ہمارا خالق مالک پالنے والا ہے. پوری کائنات بنائی امر کن سے بنائی. وہ عظیم شان طاقت کا مالک ہے. سارے خزانے اسی کے ہیں, ساری صفات اسی کی ہیں. اس کے سوا جو کچھ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, جو کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا, وہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ ثلث قرآن ہے, قرآن کا تیسرا حصہ ہے. اور وہ کیا ہے تیسرا حصہ؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے, اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سمجھیں کہ قرآن کا تیسرا حصہ, اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا ہے, اور اس کی ذات بھی میں بے مثل ہے اور اس کی صفات بھی بے مثل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف آیت الکرسی میں بھی کرایا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور حی القیوم ہے, وہ زندہ ہے اور قائم ہے. زندگی ہم کو بھی ہے, دوسری مخلوقات کو بھی ہے, لیکن ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور عارضی ہے, ختم ہونے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے حی القیوم ہے, وہ آغاز سے بھی پہلے ہے, اور وہی مبتدی ہے, اور وہی اول ہے, اور وہی آخر ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اونگھ آتی ہے. تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, وہ اسی کے لیے ہے, یعنی اللہ کا ہی قبضہ ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو کوئی سفارش کر سکے اللہ کے یہاں سوائے یہ کہ جس کو اذن ملا ہوا ہو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے آگے کیا ہے, ان کے پیچھے کیا ہے. ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے اور موت کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ جانتا ہے ہمارے آگے کیا ہے, ہمارے پیچھے کیا ہے, ہم نے کل کیا کیا تھا اور کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے.
اللہ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور یہ علم ہے یہ بھی اللہ کی میراث ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی قبضہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی یہ علم پر احاطہ نہیں کر سکتے، حاصل نہیں کر سکتے الا بما شاء. ہاں مگر یہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے تو اس کو وہ علم حاصل ہو سکتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس نے زمین اور آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے، اور وہ بہت بلند اور عظیم ذات ہے رب تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنی شان جانتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج والے شب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے تو عرض کی کہ یا اللہ میں آپ کی ایسی تعریف نہیں کر سکتا جیسی آپ خود کر سکتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے تو کون ہے پھر جو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا. وہ اللہ تعالیٰ بڑے شان والے ہیں، اور اس کا احسان ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر اسی کی نوازش ہے، اسی کا فیض ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، حضور علیہ السلام کو خاتم الرسل بنایا، آخری نبی اور آخری رسول بنایا، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت القابات اور خطابات سے نوازا، اور جیسے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی تابعداری میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی، انسانیت کی فلاح اور بہبود اور کامیابی اور نجات کا معیار جو ہے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو رکھا ہے. جو حضور علیہ السلام سے جڑ گئے، تابعداری اپنا لی، وہ کامیاب ہو گئے، اور جو حضور علیہ السلام سے کٹ گئے تو وہ ناکام ہوئے. کل بھی بات ہو رہی تھی کہ ابو لہب جو تھا آپ کا چچا تھا، اس میں ساری نسبتیں تھیں، مال بھی تھا، خاندان بنی ہاشم کا جو حضور کا خاندان وہ اس کا خاندان، اولادیں بھی تھیں. اور ابو لہب اس کو اس لیے کہتے ہیں، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بنی ہاشم والا جو بھی قبیلہ تھا وہ خوبصورت تھے، حسین چہرے رکھنے والے تھے. تو کہتے ہیں اس کے گال جو ہیں وہ چمکتے تھے آگ کی طرح، تو لہب کہتے ہیں آگ کو. اور ابو لہب اس کو اس لیے لقب دیا گیا کہ اس کے گال چمکتے رہتے تھے. تو بظاہر یعنی خوبصورت بھی تھا، لیکن اس لیے نبی علیہ السلام کی تابعداری نہیں کی، نافرمانی کی، دشمنی کی، بغض رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار اس کو پکڑ لیا اور اس کو خوار کر دیا، اور اس کے لیے اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی مردود قرار دے دیا. حالانکہ حضور کے دشمن اور بھی تھے، ابو جہل والے، اور لیکن ان کے لیے بھی آیات ہیں. حضور علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ وہ بہترین زمانہ ہے. یعنی اس پہ اگر صحابہ کرام کا کوئی عمل ہوتا تھا تو اس پر کبھی قرآن اتر جاتا تھا، اور کبھی کفار جو حضور علیہ السلام کے سامنے آ جاتے تھے ان کی حرکات قرآن پاک بتاتا تھا، اور جو منافقین منافقت کرتے تھے ان کے لیے قرآن آ جاتا تھا. تو یہ ایک یعنی ایسا دور ہے کہ وحی کا جب سلسلہ ختم ہوگا تو ابھی ہم ان سے مثالیں لے لے کر چلیں گے. لیکن وہ جس دور میں چل رہے تھے کہ جو چیز ہوتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو وحی کے ذریعے سے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا تھا رہنمائی اور ہدایت اتار دیتا تھا. تو ایک کافر تھا، وہ نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرتا تھا، اور آپ کو فرمایا کہ مجنون، نعوذ باللہ یعنی پاگل، یا جس کو جنون سوار ہو، تو یہ ایک ہی بات کرتا ہے حضور کے شان میں
گستاخی کی اور ایک لفظ کہا کہ یہ مجنون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صورت نون والقلم اتار دی. اس پہ آپ پڑھ کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کرے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون. اس طرح ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی صورت میں فرماتا ہے فلا تطع المکذبین ودعوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. یہ اس نے ایک عیب جو حضور میں نہیں تھا لگایا تھا، تہمت لگائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے 10 عیب جو اس میں واقعی تھے قرآن میں کھول دیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیبوں کو اللہ تعالیٰ ڈھک دیتا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام پر اس نے انگلی اٹھائی اور ایک لفظ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا کہ یہ فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین. وہ گناہ گار ہے، وہ ذلیل ہے، مناع للخیر معتد اثیم، وہ خیر سے منع کرتا ہے اور حد سے بڑھا ہوا ہے اور انتہائی گناہ گار ہے. عتل بعد ذلک زنیم. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے اس کی کہ وہ ولد زنا ہے. یہاں تک قرآن پاک میں الفاظ آئے تو وہ کمینہ ہے، وہ ذلیل ہے. وہ ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ لے کر آئے کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے گستاخی کی تھی. تو نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور جو نبی علیہ السلام جو قرآن کریم لے کر آئے، شریعت مطہرہ لے کر آئے، وہ بڑی عظمت والی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ آپ میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ سارا کچھ اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. میری شریعت مطہرہ کے مطابق نہ ہو جائے جب تک وہ ایمان اس کا مکمل نہیں ہو سکتا. تو لہذا اس دین کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ پورے اس میں داخل ہو جائیں، اور جو راستہ نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں اسی کو ہم اپنائیں. صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا تھا کہ پہلے ان کی زندگی کیا تھی، اور جب نبی علیہ السلام آئے تو ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تبدیل کیا، وہ مشعل راہ بن گئے. ایک صحابی ہیں، آج ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی علیہ السلام کے محبوب صحابہ میں سے تھے. زید کا قصہ یوں ہے کہ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ایک خوبصورت بھی تھے اور باپ سے بھی بچھڑ گئے. جب بچھڑ گئے تو کسی قافلے کے ور چڑھ گئے، قافلے والوں نے اس کو قیدی بنا کر آگے کسی اور قافلے میں بیچ دیا. ایسے کرتے کرتے یہ مکے میں آ کر پہنچ گئے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا بھتیجا تھا، حکیم بن حزام نام ہے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے تھے. لیکن اسلام سے پہلے بھی چونکہ حضور علیہ السلام سے اس کو ایک تعلق نصیب تھا، تو مکے والی زندگی میں اگرچہ یہ مسلمان نہیں تھا لیکن حضور کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تھے، اور بی بی خدیجہ کا بھتیجا تھا تو ایک قسم کی رشتہ داری بھی تھی. اور خاص طور پر شعب ابی طالب کے جو 3 سال گزرے تھے جس سے بنی ہاشم والوں سے ساروں نے بائیکاٹ کیا تھا، تو یہ کچھ چند لوگ ایسے تھے جو کسی طرح حضور علیہ السلام کی خدمت کر لیا کرتے تھے، کچھ اناج کچھ چیزیں چھپا کر بھی پہنچا دیتے تھے. تو نیکی کا سلوک رکھتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ دیا کہ پھر ایمان کی دولت بھی نصیب ہوئی. حکیم بن حزام کسی سفر میں گیا تو وہاں کچھ غلام اور کچھ باندیاں خرید کر لے آیا اس زمانے کے رواج کے مطابق. حضرت زید بن حارث بھی اس میں آ گئے تو اس کو بھی لے کر آیا. تو جب یہ مکے ان کی آمد ہوئی، سفر لمبا ہوتا تھا، کئی دنوں کا یا بعض اوقات مہینوں کا، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ ان سے ملنے گئی. تو بی بی صاحبہ ان کی پھوپھی لگتی تھی، ان کا استقبال کیا اور پھر عرض کی کہ میں یہ غلام کچھ لے آیا ہوں.
اور میں چاہتا ہوں ان میں آپ کو تحفتاً کوئی آپ لے جائیں ان میں۔ بیوی خدیجہ نے حضرت زید کو کے لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ پھر مجھے دے دو، تو حضرت زید کو انہوں نے بطور خدمت کو ہبہ پیش کیا، اور بیوی صاحبہ اس کو لے کر آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جیسے دیکھا تو پہلی نظر میں ہی آپ نے حضرت زید بن حارث کو منتخب فرما لیا، اور بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ زید آپ مجھے دے دیں۔ تو بیوی صاحبہ تو وہ تھی جو ہر وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتی تھی، اور ہر وقت چاہتی تھی کہ حضور علیہ السلام میرے سے راضی رہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ تن من دھن سب کچھ لگانے والی تھی، اور حضور علیہ السلام کی ساتھی بھی تھی، اور خاص طور پر اس تحریک میں جس طرح حضور علیہ السلام نے اٹھائی تو اس کے پیچھے جو بہت بڑا ہاتھ تھا یا بہت بڑی مدد تھی وہ بیوی صاحبہ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور بیوی صاحبہ گھر میں آپ کو تسلیاں ہمیشہ دیتی رہتی تھی، کبھی آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کی، بلکہ آپ کبھی زخمی ہو کر اور لوگوں کی مار کھا کر یا اذیت ناک رویہ دیکھ کر آتے تھے تو وہ آپ کے زخم بھی صاف کر دیتی تھی اور مرہم بھی کرتی تھی، اور آپ کا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی، اور فرماتی تھی کہ میرے حبیب یہ لوگ جو آپ سے برا سلوک کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو جانتے نہیں، آپ کی معرفت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول بن کر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہے گا، تو اس طرح کے آپ کو حوصلہ دیا کرتی تھی۔ تو بیوی صاحبہ نے فوراً وہ حضرت زید کو حضور کے حوالے کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زید کو کہ تم میرے غلام نہیں ہو، بس تم میرے بیٹے ہو، تو آپ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور وہاں سے پھر زید بن حارث کی بجائے زید بن محمد اس کو کہا جاتا تھا، اور یہ سالوں سال چلتا رہا۔ یہ یعنی حضرت زید کی جو آمد ہے وہ اس تحریک سے اٹھنے سے پہلے، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس سے پہلے زید آپ کی رفاقت میں تھا۔ تو جو پہلے ہستیاں بتائی جاتی ہیں 4 یا 5، ان میں حضرت زید بن حارث بھی ہے۔ یہ سوال آتا ہے نا عام طور پر کہ اسلام سب سے پہلے اسلام میں کون داخل ہوا، تو اس کا جواب اکیڈمک تو یوں دیا جاتا ہے کہ مردوں میں حضرت ابو بکر، عورتوں میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ، اور جوانوں میں حضرت زید بن حارث، اور غلاموں میں حضرت بلال ابن رباح۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ سب سے پہلے گھر میں آ گئے، اور بی بی خدیجہ کو بتایا تو اس نے فوراً وہ ایمان لے کر آئی۔ وہ تو اس لمحہ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے تو شادی اس لیے کی تھی کہ اس کو پیشن کوئی مل گئی تھی، یہ بشارت مل گئی تھی کہ محمد علیہ السلام آخر زمان نبی ہیں، تو وہ ایمان لے کر آئیں۔ حضرت علی آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کی شفقت میں تھے، وہ ایمان لے کر آیا۔ حضرت زید وہ آپ کا خدمت گزار تھا، آپ نے بیٹا کہا ہوا تھا، وہ آپ پر ایمان لے آئے، تو یہ گھر کے افراد تھے۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ آپ کے دوست تھے، تو وہ بھی ایمان لے کر آئے۔ تو آگے مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے پھر زید بن حارث آپ کے ساتھ اس سفر میں بھی تھا جو مشہور ہے طائف کا، جس میں آپ نے دعوت دی، جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور بیوی خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، نبوت کو 10 سال گزرے تھے کہ یہ 2 شخصیات اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے اٹھا لی۔ یعنی ایک حضرت ابو طالب تھے جو آپ کی باہر والی زندگی جو سوشل لائف تھی اس کو پروٹیکٹ کرتے تھے ہر طرح سے، تو ان کی وفات کے بعد 3 دن کے بعد پھر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ بھی انتقال کر گئیں۔ وہ ایسی تھی، ابھی ذکر ہوا کہ جب آپ باہر سے سخت حالات سے ٹکر کر کھا کر واپس آتے تھے تو وہ پھر آپ کا حوصلہ بڑھاتی تھی، آپ کی مرہم پٹی کرتی تھی، آپ کی دلجوئی کا سبب بنتی تھی، تو وہ بھی اٹھ گیا سہارا، اور وہ بھی اٹھ گیا۔ تو پھر رسول اللہ نے بہت اثر لیا اس کا۔ اس سال کو آپ فرماتے تھے عام الحزن، یعنی دکھ والا سال، اور گھر سے کم نکلتے تھے، اور پیچھے پھر آپ کو ذمہ داری بھی تھی، پورے عالمین کے رسول بن کر آئے تو اس پیغام کو پہنچانے کے بغیر تو آپ ایک لمحہ نہیں رہتے تھے۔ تو پھر آپ نے سوچا کہ ابھی مکے والے چونکہ جو حضرت ابو طالب سے
ڈرتے تھے یا لحاظ کرتے تھے یا ان کی دلوں میں ان کا رعب بیٹھا ہوا تھا وہ ابھی نہیں رہے. تو یہ جب حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے میرے سے ایسے ستاتے تھے تو ابھی تو یہ بالکل کھلے عام میرے سامنے آ جائیں گے. تو یہاں ابھی کام کرنا مشکل ہے. تو آپ کی چونکہ ذمہ داری عالمین کی تھی تو آپ نے خیال فرمایا کہ طائف ایک بڑا شہر ہے, ادھر جا کر یہ میں تبلیغ کروں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس شہر کو دین کا مرکز بنا لے. تو رسول اللہ وہاں چلے گئے اور ساتھ میں کس کو لیا؟ حضرت زید بن حارث کو. پیادل چلے گئے, اس کے 60-70 میل ہے یا 100 کلومیٹر کے قریب ہے طائف. وہاں جا کے آپ نے اپنے دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی. پہلے تو فردن وہاں 3 سردار تھے, 3 بڑے قبیلے تھے, ان کے سرداروں سے آپ ملے لیکن انہوں نے آپ کو کوئی رسپانس نہیں دیا. اور آخر پھر گلی میں شارع عام پر لوگوں سے آپ نے انٹریکشن کیا کہ کسی طرح کچھ لوگ آ جائے, لیکن وہ قومیں اور قبیلے اس وقت جو تھے وہ سرداروں کی بڑی اس میں ہوتے تھے, یعنی آج بھی ہے اثر میں. تو وہاں سے آخر نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ اس شخص کو اپنے شہر سے نکال دو اور پتھراؤ شروع کیا. تو یہ یعنی بڑی عظیمت کی بات تھی کہ اتنی بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی خاطر آپ گئے, اللہ کا مشن لے کر گئے, ذاتی غرض نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. لیکن پھر آپ نے اس کام کو اس طرح لیا کہ آپ کی جب مبارک زندگی کو پڑھتے ہیں تو بڑا تعجب بھی لگتا ہے. جیسے کل بھی ایک بات ہوئی تھی کہ ادھر رسول اللہ نے فرمایا کہ بدر والے میدان میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے وعدہ کیا ہوا ہے 2 جماعتوں میں سے ایک کی فتح ہمیں دے گا. تو یہ رسول اللہ بتا بھی رہے ہیں, لیکن جب وہ مقام آیا دشمن آمنے سامنے تو آپ نے اتنی آہذاری کے ساتھ دعا مانگتے رہے. رسول اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. ابھی کس کی ہمت ہے کہ جا کے آگے؟ لیکن پھر کون ہوتے تھے؟ حضرت ابو بکر ہوتا تھا یا حضرت علی ہوتے تھے یا حضرت عمر ہوتا تھا. یہ بڑے صحابہ ہیں, یہ بات کر سکتے تھے. تو آپ کی جب کاندھوں سے چادر بھی گری تو حضرت ابو بکر نے ڈالی اور کہا کہ رسول اللہ بس بہت ہو گیا, اللہ تعالیٰ یہ آپ کی دعا قبول فرمائے. تو ادھر فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تو رسول اللہ نے پہلے بھی بشارت بتائی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کفار یہ مکہ کہاں مرے پڑے ہوں گے, ان کی میتیں کہاں میں ابھی دیکھ رہا ہوں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنے کا ہمیں بھی سکھایا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے طائف کی طرف اللہ کا پیغام لے کر گئے, لیکن طائف والوں نے نہیں مانا اور ستایا اور پتھراؤ شروع کیا. ابھی زید بن حارث اکیلے تو وہ پروانے تھے, وہ جہاں سے پتھر آتا تو خود کو آگے کر دیتے, ڈھال بن گئے کہ مجھے لگے لیکن حضور کو نہ لگے. لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. حضرت زید بھی بری طرح زخمی ہوئے اور پتھر لگانے والے بہت زیادہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, خون بہنا شروع ہوا. تو ادھر اس موقع پر آپ کی بڑی مناجات بھی ہے, دعا بھی ہے, زبردست اس کا مفہوم ہے. پھر اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ پتھر جو لگا رہے ہیں نا, اگر اس میں تیری طرف سے غضب نہیں ہے, تیری طرف سے عذاب یہ نہیں ہے تو مجھے ان پتھروں کی پرواہ نہیں ہے, میں تیری رضا کو چاہتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور ساتھ میں ایک فرشتہ بھی تھا ملک الجبال. تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ہے, آپ حکم دیں یہ طائف کے 2 پہاڑوں کو یوں ملا دے گا اور اس میں رہنے والے سارے ہلاک ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ہلاکت اور بربادی کے لیے نہیں آیا, میں تو رحمت بن کے آیا ہوں. مجھے امید ہے کہ ان کے نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایمان والے ہوں گے. تو وہاں پھر آپ کو ایک مالی ملا تھا, ایک باغ میں آپ نے سہارا لیا تھوڑا, عداس اس کا نام تھا. اور اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مبارک چہرہ دیکھا, نور سے بھرا ہوا, پھر زخمی حالت میں دیکھا, تو ایک انسانیت کے ناطے اس کو بڑا ایک رحم آیا اور رقت پیدا ہوئی. اور اس نے انگور کا ایک لیے اور ایک پلیٹ میں آ کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے. تو آپ نے وہاں ہاتھ ڈالا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عداس کہنے لگا کہ یہ کون سا کلمہ ہے حضرت, یہ کلمہ تو اس علاقے میں نے کبھی نہیں سنا. عرب رحمان رحیم کو نہیں جانتے تھے, اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے.
ان میں رواج نہیں تھا. تو اس کا اتنا کہنا تھا ابھی حضور زخمی ہے اور یہ سلوک لوگوں کا دیکھ کر آئے ہیں اور ابھی وہ خون بہہ ہی رہا ہے. تو پھر عداس کو دعوت دینا شروع کی کہ میں اللہ کی طرف سے آخری رسول بن کے آیا ہوں. تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا, نبی علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا. تو بہرحال حضرت زید اس سفر میں ساتھ تھے. پھر آپ جب پہنچ گئے ہجرت کر کے مدینہ عالیہ, تو جب 6 مہینے یا 7 مہینے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے تھے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی مسجد بھی تعمیر کرائیں اور اپنے گھر بھی تعمیر کرائیں. تو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کے حجرے مبارک بھی تیار کیے گئے. تو آپ کی شادی بی بی خدیجہ کے بعد حضرت سودا سے ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ابھی مکے میں تھی. اور آپ کی بیٹیاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ, یہ بی بی سودا کے ساتھ مکے میں تھی. اور تو آپ نے حضرت زید بن حارث کو بھیجا کہ ان کو لے کر آئے, میرے گھر والوں کو لے کر آ جائیں. اور حضرت ابو رافع کو بھیجا, وہ بھی آپ کا غلام تھا. تو یہ گئے اور وہاں سے ایک چھوٹا سا قافلہ بن گیا جس میں حضرت عبداللہ ابن ابی بکر, حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا, اس کی اہلیہ تھی, اور حضور کی بی بی سودا آپ کی اہلیہ تھی ام المومنین, اور آپ کی بیٹیاں تھیں. تو حضرت زید لے کر آ گئے. اور اسی طرح پھر آپ حضرت زید بن حارث کا آتا ہے جب آپ نے غزوہ موتا کے لیے لشکر روانہ کیا. آپ خود نہیں گئے تھے, یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے یا 8 ہجری کا ہے, فتح مکہ سے تھوڑا پہلے. تو 3000 کا لشکر آپ نے تیار فرمایا, اور 3000 کے اوپر آپ نے سپہ سالار حضرت زید بن حارث کو بنایا, جھنڈا اس کو دیا. اور پھر فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جھنڈا جعفر ابن ابی طالب اٹھائیں گے, اور اگر حضرت جعفر شہید ہو جائیں تو پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ اٹھائیں گے, اور اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کو اختیار ہوگا کہ اپنا امیر خود مقرر کرے. تو وہاں ایک یہودی کھڑا تھا, تو اس نے کہا کہ اگر محمد علیہ السلام سچے نبی ہیں تو یہ تینوں ضرور مارے جائیں گے. اور زید کو بولا کہ ابھی آپ جا رہے ہیں, پھر آپ واپس نہیں آؤ گے. تو حضرت زید مسکرانے لگے, فرمایا تم مجھے شہادت سے ڈراتے ہو, شہادت تو ہمارے لیے سعادت ہے, ہمارے لیے انعام ہے. تو یہ آپ نے جب فیصلہ فرمایا تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ حضرت زید بن حارث غلام, بظاہر غلام, اور حضرت جعفر ابن ابی طالب نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی, حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی, ان کے ہوتے ہوئے آپ نے امارت کا جھنڈا زید کو کس طرح دیا. تو وہ جب لڑے تو بے جگری کے ساتھ لڑے, اور آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ نقشہ جو تھا, وہ منظر کشی جو موتا میں جو کچھ ہو رہا تھا, تو آپ مدینے میں اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ ابھی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو حضرت زید ایک واحد صحابی ہیں جس کا نام ہے قرآن پاک میں, کسی صحابی کا نام سے ذکر نہیں ہے. البتہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو صحابہ کرام کے چھوٹے بڑے کبھی عمل ہوتے تھے ان میں قرآن اتر آتا تھا, لیکن حضرت زید کا نام کے ساتھ ذکر کیا ہے. ایک مثال کے طور پر ابو طلحہ ایک صحابی ہیں, حضور علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے ملنے کے لیے, تو سر و سامان کھانے پینے کی اشیاء بھی بہت کم ہوتی تھیں حضور کے زمانے میں, ایک فقر سا ہوتا تھا. تو آپ جو ہے وہ مہمان کبھی بانٹ دیتے تھے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ خزرج قبیلے کے سردار تھے, وہ بڑا قبیلہ تھا. ان کے حالات میں آتا ہے کہ وہ 70 بندے لے جاتا تھا, 70-80 بندوں کو بھی کھانا کھلاتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک مہمان آ گیا ایسا کوئی, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کون لے جائے گا. تو حضرت ابو طلحہ انصاری تھے, اس نے کہا یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ لے تو گئے, گھر میں جا کر پتہ کیا کہ کچھ ہے کھانے پینے کے لیے. تو بیوی نے بتایا کہ بس کھانے پینے کے لیے اتنا ہی ہے کہ ایک بندہ کھا سکتا ہے, تم کھا لو, میں کھا لوں, یا وہ مہمان کھا لے. تو بس ٹھیک ہے, کام ہو گیا, ہمیں مہمان کو ہی کھلانا ہے. تو لیکن ایک بھرم بھی رکھنا تھا. تو پردے کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی,
تو اس نے بیوی کو یہ سمجھا دیا کہ رات کا ٹائم ہوگا، جو چراغ جل رہا ہوگا، جب تم کھانا رکھو تو چراغ کو ٹھیک کرنے کی بہانے چراغ کو بجھا دینا، تاکہ مہمان کھاتا رہے، میں اس کے ساتھ ایسے بیٹھوں گا جیسے اسے لگے کہ یہ بھی کھا رہا ہے، میں کھاؤں گا نہیں، تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ تو انہوں نے میاں بیوی نے یہ ایکسرسائز کر لی، ایک رات بھوکھی گزار لی، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی صبح کلام پاک نازل کر دیا۔ سورۃ حشر میں وہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ وہ یؤثرون علی انفسہم، کہ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے نفسوں کے بجائے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی عمل تھا جس پر یعنی کافی آیات نازل ہو جاتی تھیں۔ تو حضرت زید بن حارث ایک بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ پھر آگے ایک قصہ ہوا کہ کیونکہ شریعت مطہرہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو پہلے احکام ہوتے ہیں، جو پہلے رسول کے نبیوں کے، اس میں موڈیفیکیشن آ جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی لباس پہنتا ہے ایک سائز کا، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ ایک ایسا سائز اس کا مقرر ہو جاتا ہے، وہ اس موت تک رہتا ہے۔ تو جو شریعتیں آتی تھیں، مین اس کا پیغام تو وہی ہے کہ اللہ ایک ہے، قیامت آنے والی ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے، لیکن وقت کے حساب سے احکام تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ پھر آخری کلام نازل کیا گیا، آخری شریعت مطہرہ، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی پیغام رہے گا۔ تو اس پر جو ہے ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اور ایک مرتبہ کا ایسے واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ مکے کی فتح کے بعد عمیر بن وہب ایک قریش کے تھے، اپنے مشہور معروف کردار۔ جب بدر کی جنگ میں یہ 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ ان کی تو یہ تھی کہ ابو جہل کا تو بڑا دعویٰ تھا کہ ہم 1000 لوگ لے کر جا رہے ہیں، تو محمد علیہ السلام کے پاس چند لوگ ہیں، اور انصار کو تو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے۔ انصار کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو تو جنگ کرنے آتی نہیں، اور یہ اپنے قوت بازو پر بڑا بھروسہ کرتے تھے کہ بعض کو ہم قتل کر دیں گے اور بعض کو ہم قید کر کے لے آئیں گے اور ادھر قتل کریں گے۔ تو انہوں نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ وہاں ہونے والا کیا ہے۔ تو ابو جہل خود مارا گیا اور 70 لوگ قید ہوئے اور 70 قتل ہوئے۔ تو عمیر بن وہب کو کہ اس نے خود ایک دعویٰ کیا، مکے میں رہتا تھا، کافر تھا اس وقت، کہا کہ رسول اللہ کا کام پورا کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی چیلنج نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک عام آدمی کی طرح مدینے میں گھومتا پھرتا ہے، تو اس کو کوئی بھی جا کے شہید کر سکتا ہے۔ تو مکے والوں نے کان کھڑے کیے، تو یہ تو بڑے کام کی بات کر رہا ہے، ہم اتنے لشکر جمع کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہم اتنا پریشان ہیں، اور یہ اتنی بڑی دعویٰ اور اتنی آسانی کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو صفوان بن امیہ، جس کا باپ مارا گیا تھا، امیہ بن خلف، بدر والی جنگ میں، اس نے کہا کہ تم یہ کام کرو، تم جو چاہو گے میں تمہارے یہ کروں گا۔ بولا بات یہ ہے کہ جو قتل کا کام ہے وہ ہوتا بڑا کام ہے، جو اس کو میں سر عام اپنا پلان آپ کو میں یہاں نہیں بتا سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ تم خانہ کعبہ میں میرے ساتھ چلو، میری کچھ جائز مطالبے ہیں، اپنی مجبوریاں ہیں، وہ تم حل کرو، پھر میں جا کے کام کروں گا۔ تو صفوان نے کہا آ جاؤ۔ تو خانہ کعبہ میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان لیے۔ عمیر کہنے لگا کہ میری بچیاں ہیں، کافی جوان ہو گئیں، بیٹے کی اولاد نہیں ہے، اگر میں محمد علیہ السلام کو قتل تو کر دوں گا، لیکن میں پھر زندہ وہاں سے نہیں آؤں گا، مجھے بھی مارا جائے گا، تو ان بچیوں کا کیا ہوگا؟ اور میرے اوپر اتنا قرض ہے، اگر میں ایک تو مارا جاؤں اور بچیاں ایسے ہو جائیں یعنی یتیم، اور اوپر سے ان کے اوپر قرض ہو، تو صفوان نے کہا یہ قرض میں دیتا ہوں اور یہ بھی میں کرتا ہوں، بچیوں کا میں کروں گا۔ بالکل قسم لے لیے بڑے بڑے بتوں کے، اور اس نے تیاری کی اور اپنی تلوار کو زہر میں ڈبو کے رکھا، اور تلوار لے کر، اس کو بہانہ کیا تھا کہ اس کا بیٹا
بدر والے جو لوگ قیدی ہو گئے تھے اس میں اس کا بیٹا بھی تھا. اس نے کہا مجھے ایک بہانہ ہے, میں کہوں گا کہ میں نیگوسیشن کے لیے آیا ہوں, بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ روانہ ہوا یہ ارادہ لے کر. وہاں جب پہنچا مکے میں تو اتفاق سے حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا, تو حضرت عمر نے اس کو قید کرا لیا. فرمایا یہ تو بڑا شرارتی بندہ ہے اور اس پر کوئی اعتماد نہیں, اور صحابہ کو کہا اس کو پکڑ لو. تو اس کو پکڑ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے. 2-4 صحابہ ادھر سے ادھر سے, حضرت عمر ان کو سپروائز کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو صحابہ کو کہا اس کو چھوڑ دو, تلوار لگی ہوئی ہے. تو صحابہ نے چھوڑ دیا. ایک صحابی نے اس کی تلوار پر ہاتھ البتہ رکھی تھی. تو آپ نے فرمایا عمر کیوں آئے ہو مدینہ مکہ چھوڑ کر؟ تو یہ کہنے لگا کہ میرا بیٹا آپ کے ہاں قیدی ہے, میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں آپ کی خدمت میں. تو پھر آپ نے دوسرا سوال کیا پھر تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا کہ بس تلوار تو آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا رواج ہے اور یہ میں بھول گیا کہ یہ لگی ہوئی ہے. اچھا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ صفوان کے ساتھ تمہاری کیا بات ہوئی تھی خانہ کعبہ کے اندر؟ تو یہ چونک گیا یہاں. تو کہنے لگا کہ میری صفوان سے کوئی خانہ کعبہ کے اندر میری تو کوئی بات نہیں ہوئی, اور اگر آپ کو ایسا کوئی پتہ ہے کہ میری بات ہوئی تو آپ ہی بتائیں. اور فرمایا اچھا تمہاری یہ بات تمہاری یہ بات تمہاری یہ بات, وہ پوری باتیں. تو اس نے آگے سے کہا کہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ پلٹ گیا دل اس کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ, آج کل کا یہ تو زمانہ نہیں تھا کہ کس طرح وہ وہاں بات ہوئی ہے, اور وہ بات بھی اس نے اس سے قسم لی تھی کہ یہ عہد و پیمان تمہارے اور ہمارے درمیان ہے, اس کو پبلک نہیں کرنا. جب ابو سفیان والوں کو بھی پتہ نہیں ہے, ان دشمنوں کو بھی ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے, تو یہاں ان کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ تو اس کے دل میں ایمان داخل ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے. تو بہرحال نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بہت عجیب عجیب لطائف ملتے ہیں, نکتے ملتے ہیں. آپ جب ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ ایک کافر تھا, اس نے اعلان سنا تھا کہ نبی علیہ السلام کو جو گرفتار کر لے حضرت ابوبکر کے ساتھ جا رہے ہیں, تو ان کے لیے قریش نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں. تو اس نے بھی گھوڑا دوڑایا اور اس کو بھی اپنے قوت بازو پر بڑا بھروسہ تھا کہ میں قید کر لوں گا. جب وہ قریب آیا اور نبی علیہ السلام نے دیکھا تو تیر بھی تھا اس کے پاس, تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اعلیٰ اس کے شر سے مجھے بچاؤ, جس طرح آپ چاہیں اس طرح دعا کے الفاظ ہیں. تو جس طرح آپ نے یہ کلمات کہے تو اس کا جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں زمین میں چلے گئے, لیکن سراقہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح چلے گئے کہ میں نے محسوس کیا کہ گھوڑا بھی زمین میں چلا جائے گا, میں بھی زمین میں چلا جاؤں گا. تو آدھا گھوڑا یعنی زمین کے اندر دس گیا. تو میں نے محسوس کیا کہ ابھی تو ان بزرگ نے ایک کلمات کہے اور ابھی سے میرا فوراً اتنا اثر دیکھا. تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہوں میں کہ یہ آپ کی دعا کا اثر ہے, بس مجھے معاف کر دو, میں اپنے ارادے سے واپس چاہتا ہوں, مجھے آپ معاف کر دیں. تو پھر آپ نے جملہ فرمایا, اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اس کو آپ اگر یہ سچا ہے تو اس کی جان چھوڑ دی جائے, ایسے کو الفاظ سے. تو پھر گھوڑا اس کا آزاد ہو گیا. پھر حضور علیہ السلام کی کہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوا, بعد میں ہوا تھا, لیکن بہت عقیدت اور احترام بیٹھ گیا, اور آپ علیہ السلام کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو مبارک ہستی ہے, آپ کا یہ جو سفر ہے یہ عنقریب پورے عرب میں چھا جائے گا, تو مجھے آپ کوئی ایسی امانت امان نامہ یا کچھ ایسا لکھ کر دیں جو مجھے آئندہ کام آ جائے. اور اس میں ایک دوسرا واقعہ بھی بزرگ کا سنتے ہیں بزرگوں کی زبانی کے, اس پہ پھر آپ نے کہا تھا کہ تمہیں وہ کنگن ملیں گے, ابھی جو فارس آگے چل کر مسلمان فتح کریں گے وہاں سے جو میراث آئے گی تو اس میں سے کنگن جو ہے وہ تمہیں ملیں گے. تو وہی تھا, یعنی وہ حضرت عمر کے زمانے میں. ابھی حال دیکھیں کہ دو بندے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ, حضرت ابوبکر ہیں, کافر پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور آپ پہلے سے ان فتوحات کی نشاندہی کر رہے ہوتے تھے. تو ایسے کافی
واقعات ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ایک بتاتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آؤں، لیکن آپ کی جو 3 باتیں ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں بیٹھتی، وہ میرے سے ہضم نہیں ہو رہی. تو آپ نے فرمایا کون سی؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا اسلام کا پیغام پورا عرب مان لے گا، مجھے نہیں لگتا آپ کی پورا عرب آپ کی بات مان لے. پھر آپ کہتے ہیں کہ روم اور ایران اور فارس یہ بھی مسلمان فتح کر لیں گے، یہ بھی مجھے نہیں لگتا کسی بھی طرح سے. پھر آپ کہتے ہیں تیسری بات کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر سالوں کے بعد صدیوں کے بعد قیامت آئے گی اور ہم اٹھیں گے اور ہم زندہ ہوں گے، ہمارا حساب ہوگا. یہ بھی بات مجھے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آپ نے فرمایا کہ عرب پورا اسلام میں داخل ہوگا، تم اپنی نظروں سے دیکھو گے، اور میری امت روم اور فارس فتح کر لے گی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. رہا تمہارا تیسرا سوال قیامت والا، تو جب قیامت آئے گی تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو وہ مسلمان نہیں ہوا، چلا گیا. تو جب مکہ فتح ہوا 9-10 ہجری میں تو تقریباً اسلام عرب میں تو چھا گیا تھا. تو لیکن آپ کی پھر جلدی رحلت ہو گئی. حضرت ابوبکر خلیفہ بنے 2-2.5 سال، پھر ان کی رحلت کے بعد حضرت عمر فاروق مسند نشین ہوئے. تو ان کی دورہ حکومت میں روم بھی فتح ہو گیا اور فارس بھی فتح ہو گیا. ابھی اس شخص نے ہوش سنبھالا، بولا یہ رسول اللہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ عرب میں بھی چھا گیا اسلام، روم بھی آ گئے، فارس بھی آ گیا، باقی رہی تیسری بات، وہ تو موت کے بعد ہونی ہے. تو دوڑتا ہوا آیا، پھر حضرت عمر پر ہاتھ پر وہ مسلمان ہوا. جب 2 چیزیں دیکھ لیں تو حضرت عمر اس کا استقبال فرماتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اللہ نے اس کو کہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا قیامت والے دن. تو ظاہر ہے رسول اللہ قیامت والے دن جس کا ہاتھ پکڑ لیں تو سوائے جنت میں چھوڑنے کے اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس کا احترام اور استقبال کرتے تھے. تو باتیں بہت ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے صبح کے اس پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں، جو شفقت ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی ہمارے اوپر مہربانی ہے، شفقت ہے، اور یہ جو دین جو آیا ہے اور جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے، تو اس کی ہم جیتے جی کوئی قدر کر لیں اور مرنے سے پہلے ہم متوجہ ہو جائیں اور اپنے جو ہم نے گناہ کرتے رہتے ہیں یا کیے ہیں وہ معاف کروا لیں. اور جب ہم قیامت والے روز اٹھیں تو نبی علیہ السلام کے امتی بن کر اٹھیں اور حضور علیہ السلام کی ہمیں شفاعت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہو. اللہ تعالیٰ رحیم الکریم ہے. آخری ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ ہیں تو 2 پہلو، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، ایک جنت ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے، عذاب بھی ہے، جہنم بھی ہے. خالی ایک کو بیان کریں ایک کو بیان نہ کریں تو یہ بھی موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہے. لیکن بس ایک رحمت والی حدیث یاد آ رہی، اس پر ہم ختم کرتے ہیں آج کا، کہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے کہ میرے پاس 100 رحمتیں ہیں، 100 میں سے ایک میں نے مخلوقات میں بانٹی ہوئی ہے. اس ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان جس سے محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، حتیٰ کہ جانور جو اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، جو بھی کائنات کے اندر کوئی حسن سلوک ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 99 رحمتیں میرے پاس ہیں، وہ میں قیامت والے دن اپنی مخلوقات میں بانٹ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے رحم و کرم میں داخل کرے دنیا اور آخرت میں. آمین.